بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا مکمل نام سید ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری جنیدی داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کا زمانہ پا لیتا تو آپ کی بیعت کرتا۔ آپ رشتہ میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ماموں ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو خود خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے گنج بخش پکارا۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بابرکت جانا اور فرمایا کہ آپ کا شہر تمام شہروں کا کتبہ ہے اور اس کی برکت پورے ہندوستان کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کے متعلق اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں آپ کے روضہ پر گیا تو دیکھا کہ فرشتے آپ کی قبر انور پر صف باندھے کھڑے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی پاک پتن سے پیدل لاہور آیا کرتے۔ جب آپ داتا صاحب کے مزار کی حدود میں پہنچتے تو لمبے لمبے سانس لینے لگتے۔ مریدین پوچھتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور جب آپ کا مزار 2.5 میل رہ جاتا اس وقت آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگتے اور اسی طرح مزار تک پہنچتے۔ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ 1936 سے لے کر 1937 تک اقبال رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز باقاعدہ طور پر داتا صاحب کی مسجد میں پڑھتے اور نماز کے بعد روزانہ آدھا پارہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ پھر طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آخر عمر میں جانا ترک کیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی نجات اسی میں ہے کہ بزرگان سلف کے حیرت ناک تبصروں کو زندہ کیا جائے۔ ناظرین اکرام، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق کتابوں میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی، البتہ جو معلومات میسر ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 400 ہجری میں ہوئی، جبکہ وصال 465 ہجری میں، گویا آپ نے تقریباً 65 سال عمر پائی۔ آپ کے زمانہ کا تعین اس اعتبار سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے 70 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آج یعنی 2023 میں آپ کو اس دنیا سے کوچ کیے تقریباً 951 سال ہو چکے ہیں، مگر آج بھی آپ کا نام روشن اور زندہ ہے۔ آپ کی جائے پیدائش جلاب ہے۔ آپ پیدا تو جلاب میں ہی ہوئے مگر بعد میں حجویر میں آ گئے، جیسا کہ آپ کے نام علی بن عثمان بن علی الجلابی سم الحجویری میں لفظ سم الحجویری سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے جلاب میں اور بعد میں حجویر میں رہتے تھے۔ حجویر آپ کے ننہال ہیں جبکہ جلاب آپ کے ددہال ہیں۔ یہ دونوں محلے غزنی افغانستان میں واقع ہیں۔ چونکہ آپ جلاب اور حجویر دونوں میں رہے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ جلابی اور حجویری دونوں لفظ لکھے جاتے ہیں۔ آپ کے نام میں لفظ علی بھی آتا ہے۔ لوگ داتا کہنے پر اعتراض تو کرتے ہیں، مگر ان اعتراض کرنے والوں سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ علی کس کا نام ہے؟ پہلے اس پر توجہ فرمائیں تو لفظ داتا کا جواب خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ لفظ علی قرآن مجید میں 8 جگہ پر آیا ہے اور 8واں بار ہی اللہ کے ساتھ آیا ہے، جیسا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا نام علی ہے، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام بھی علی اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی علی ہے۔ اب حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ آج تک کسی اعتراض کرنے والے بدعقیدہ نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی کو علی کہنا شرک ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کا نام ہے جو قرآن پاک میں بھی 8 جگہ پر صرف اللہ ہی کے ساتھ آیا ہے، جبکہ داتا اللہ کے ناموں میں سے ہے ہی نہیں، تو داتا کہنے پر شرک کا فتویٰ کس قانون اور اصول کے تحت لگایا جاتا ہے؟ اگر داتا کہنا شرک ہے تو پھر علی کہنا بھی شرک ہوگا۔ ناظرین اکرام، لفظ داتا ہندی زبان کا لفظ ہے، نہ کہ عربی کا۔
اور اس کا معنی دینے والا ہے، جیسا کہ باپ اپنے بچوں کے لیے داتا ہے، مالک اپنے ملازموں کے لیے داتا ہے۔ لہٰذا یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا، نہ کہ حقیقی رازق یعنی اللہ تعالیٰ کے معنوں میں استعمال کیا گیا۔ جب آپ لاہور میں تشریف لائے اس وقت یہاں پر زیادہ تر آبادی آرائیں ہندوؤں کی تھی۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں تھیں، مسلمان ان کے ہاں کام کرتے۔ اس دور میں ملازم اپنے مالک کو ان داتا کہتے تھے، کیونکہ وہ انہیں گندم دیتا تھا۔ ان مطلب اناج یا روٹی، لہٰذا اس معاشرہ میں یہ لفظ آپ کے وہاں وارد ہونے سے پہلے ہی استعمال ہوتا تھا۔ تو جب داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے انہیں ایمان اور اسلام کی دولت دی اور قرآن مجید کی تعلیم دی، تو انہوں نے آپ کو بھی داتا کہہ کر پکارا۔ گنج بخش یہ دونوں لفظ فارسی کے ہیں۔ گنج کا مطلب خزانہ اور بخش کا مطلب عطا کرنے والا۔ یہ لقب آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت دیا جب آپ داتا صاحب کے روزہ انور پر 40 دن چلہ مکمل کر کے واپس جانے لگے، تو آپ نے آپ کی قبر انور کی طرف منہ کر کے یہ الفاظ پکارے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی ساراں پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ ناظرین اکرام، آپ نے اپنی زندگی کا تقریباً آدھا حصہ لاہور ہی میں گزارا، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ لاہوری بھی آتا ہے۔ آپ 431 ہجری میں یہاں آئے اور 34 سال یہاں قیام کیا۔ لاہور شہر کا نام راجہ رام چندر کے بیٹے کے نام سے مشہور ہوا، جو مختلف کتب میں لاہور اور لاہور سے بگڑتا ہوا لاہور ہو گیا۔ طریقت میں آپ جنیدیہ سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اپنے معمولات، تعلیمات اور تصوف میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ تمام سلاسل سے پہلے کا ہے۔ آپ عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہ، جن سے سلسلہ قادریہ شروع ہوا، ان سے 70 سال پہلے پیدا ہوئے، جبکہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جن سے سلسلہ چشتیہ مشہور ہوا، ان سے 136 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، جن سے سہروردیہ سلسلہ شروع ہوا، ان سے 139 سال پہلے پیدا ہوئے، اور بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ، جن سے نقش بندیہ سلسلہ شروع ہوا، آپ ان سے 317 سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے 182 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ملتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید عثمان بن علی ہے، جن کا خاندان غزنی کے ایک محلہ جلاب میں رہتا تھا، اور آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا شجرہ نسب امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یعنی آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا خاندان اس وقت کے بادشاہوں کے خاندان کی طرح حیثیت رکھتا تھا، ہر کوئی آپ کی عزت کرتا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جلاب ہی میں حاصل کی۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کی شادی ساتھ ہی کے محلہ حجویر میں ایک سید زادی سے کر دی گئی، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نسب سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، آپ نے اس کا نام حسن رکھا، جس کی وجہ سے آپ کو ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے یہ بیٹے حسن اور آپ کی اہلیہ دونوں ہی آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے، اور اس کے بعد آپ نے شادی نہیں کی۔ آپ کا پڑھنے اور سیاحت کرنے کا دورانیہ 27 سال پر محیط ہے۔ فارسی زبان آپ کو گھر ہی سے ملی، عربی زبان میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ 12 سال کی کم عمر میں آپ نے شاعری کا ایک دیوان کتاب کی شکل میں لکھ دیا، جو کہ آپ کی علمی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ غزنی کے علماء اور صوفیاء میں مشہور ہو گئے۔ آپ نے 18 سال تک غزنی میں رہتے ہوئے
علم حاصل کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 300 صوفیہ کرام سے علمی استفادہ حاصل کیا۔ آپ کے بے شمار اساتذہ میں سے 2 اساتذہ کا ذکر آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں انتہائی ادب و احترام سے کیا۔ ان میں شیخ ابو العباس احمد بن محمد، جبکہ دوسرے شیخ ابو القاسم علی گرگانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علم اصول اور علم فنا و بقا آپ نے شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر میں نے شریعت کا پابند اور تعظیم کرنے والا نہیں دیکھا۔ علم کلام اور فن تقریر میں آپ کے استاذ شیخ ابو القاسم علی گرگانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علم تصوف میں آپ شیخ ابو القاسم عبد الکریم القشیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ جب آپ نے امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کے بڑے ماہر تھے۔ فقہ میں آپ امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 19 سے 31 سال یعنی 11 یا 12 سال تک سیاحت کی۔ آپ وسطی ایشیا میں ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، آذربائیجان، بستام، خراسان، نشاپور، بخارا، سمرقند، طوس، شام، دمشق، رملہ، ایران، بغداد، فارس، پاک و ہند، تبرستان، کرمان، کوفہ، بصرہ، ان تمام ملکوں، شہروں اور علاقوں تک گئے۔ آپ کی سیاحت کا مقصد صوفیاء کرام سے ملنا، ان سے علم اور فیوز و برکات حاصل کرنا اور مختلف چیزوں کو جاننا ہوتا تھا۔ آپ کے مرشد کا نام شیخ ابو الفضل بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب آپ اپنے مرشد سے پہلی بار ملے تو بہت متاثر ہوئے اور ان کی بیعت کی۔ آپ کے مرشد شیخ ابو الفضل صوفیاء کا لباس نہیں پہنتے تھے تاکہ ریاکاری اور دکھاوے سے دور رہ سکیں۔ انہوں نے 60 سال ایک غار کے اندر عبادت الہی میں گزارے تھے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے ساتھ کافی وقت گزارا اور دور دراز کے سفر بھی کیے۔ ہمہ وقت مرشد کی خدمت میں مشغول رہتے۔ 31 سال کی عمر میں آپ نے علم، تجربہ اور تصوف میں اعلیٰ مقام اور بہت کچھ ایسا حاصل کر لیا جو بہت ہی کم کسی کے نصیب میں آتا ہے۔ ایک دن مرشد آپ سے کہنے لگے کہ بیٹا تم لاہور چلے جاؤ اور دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ مرشد کے کہنے پر آپ 431 ہجری میں لاہور تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے 2 دوست شیخ احمد سرخسی اور شیخ ابو سعید حجویری تھے۔ آپ غزنی سے سفر کرتے ہوئے لاہور آ گئے۔ آج جس جگہ مینار پاکستان واقع ہے، اس کے پاس ہی ایک ٹیلہ تھا جس پر کری کا درخت تھا۔ آپ نے اس درخت کے نیچے ڈیرا لگایا۔ یہ جگہ بھاٹی گیٹ سے باہر ہے۔ یہ گیٹ محمود غزنی کے دور میں موجود تھا، جبکہ باقی کے لاہور کے دروازے بعد میں بنائے گئے۔ ڈیرا لگاتے ہی آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ نے سارے اخراجات خود اٹھائے۔ یہ ایک بہت خوبصورت مسجد تھی۔ لاہور میں ہندو اور مسلمان دونوں رہتے تھے، مگر مسلمان کم تھے اور ہندوؤں میں زیادہ تعداد آرائیں تھے۔ لاہور میں آپ کا بسیرا وہاں کی دنیاوی علماء کو بالکل گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے آپ کی علمی قابلیت تو دیکھ ہی لی تھی، جس کی وجہ سے آپ سے حسد کرنے لگے۔ ایک دن آپ کی بنائی ہوئی مسجد پر اعتراض کر ڈالا کہ اس میں تو قبلہ کی سمت ہی درست نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمام علماء اور لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلی نماز یہاں آ کر پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں کہ سمت ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب تمام لوگ آ گئے تو آپ نے نماز پڑھانی شروع کی اور نیت کرتے وقت جب یہ الفاظ اونچی آواز میں آپ نے پڑھے کہ منہ میرا طرف خانہ کعبہ کے، بس یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی کہ تمام نماز پڑھنے والوں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے حجاب اٹھا دیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے
خانہ کعبہ کو پایا، بالکل ایسے ہی کہ جیسے خانہ کعبہ کے پاس ہی نماز ادا کر رہے ہوں اور کعبہ شریف بالکل ان کے سامنے ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ سب علماء آپ کے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگی۔ اس واقعے کے بعد آپ کی شہرت دور دور تک تمام مسلمانوں میں پھیل گئی۔ آپ کے وجود کی برکت سے مسلمانوں کے حوصلے بھی بلند ہوئے، جو کہ ہندوؤں کے غلبے کی وجہ سے پست ہوئے پڑے تھے۔ اس وقت ہندوؤں میں جوگی ایسے لوگ تھے جو اپنے جادو اور شیطانی عمل سے لوگوں کو قابو میں رکھتے تھے اور ان سے زبردستی مختلف قسم کی اشیاء مثلا اناج یا دودھ وغیرہ زبردستی لیتے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس قدر تھا کہ یہ جوگی چند لمحے بھی آپ کے مقابلے میں نہ رہ پائے اور سب نے توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اب لاہور کے اندر آپ کا چرچا اور دبدبا کونے کونے میں ہو گیا۔ ہر وقت آپ کی خانقاہ میں رونق رہتی، لوگ دن کے وقت بھاٹی گیٹ سے گزرتے ہوئے آپ کے پاس آ بیٹھتے، لنگر عام چلتا، تبلیغ ہوتی۔ اسی طرح کچھ عرصہ کے بعد مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھاٹی گیٹ کا نام بدل کر گنج بخش گیٹ یا داتا گنج بخش گیٹ رکھ دیا جائے۔ جب ہندوؤں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے جے سنگھ کی قیادت کے اندر ایک وفد داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ آپ اس گیٹ کا نام نہ بدلیں، کیونکہ یہ نام ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے جب ان کی یہ بات سنی تو فوراً یہ فیصلہ کیا کہ اس گیٹ کا نام بھاٹی گیٹ ہی رہے گا۔ چنانچہ آپ کی اس فیصلہ سے متاثر ہو کر اس فیصلہ کے ایک ماہ بعد ہی تمام بھاٹی قوم مسلمان ہو گئی۔ آپ واز بھی فرماتے تھے، بہت سے لوگ آپ کے کلام کی تاثیر سے مسلمان ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ ایک بلند پایا عالم، بالغ نظر محقق اور معقول و منقول کے جامع تھے، اور اس کے ساتھ آپ کا باطن نور عرفان سے جگمگا رہا تھا۔ آپ نے مختلف اہم موضوعات پر متعدد کتب تصانیف کی، لیکن بسد افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان گرام آیا تصنیفات میں سے کوئی کتاب بھی اس وقت موجود نہیں۔ بعض کتابیں لوگوں نے چرا لی اور انہیں اپنی طرف منسوب کر دیا۔ اس کا ذکر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے بڑی حسرت کے ساتھ اپنی کتاب کشف المحجوب میں کیا، اور کئی دوسری کتب ویسے ہی ناپائید ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی تصنیفات میں سے صرف ایک نادر روزگار کتاب موجود ہے جس کا نام کشف المحجوب ہے۔ یہ کتاب دنیائے تصوف میں اور تمام تر عالم اسلام میں آپ کی بہترین کتاب مانی جاتی ہے۔ اسے آپ نے غزنی میں لکھنا شروع کیا، مگر زیادہ تر حصہ لاہور میں لکھا۔ آپ نے اس کتاب میں 237 قرآنی آیات، 131 احادیث اور 351 اقوال استعمال کیے۔ 25 بڑی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب آپ نے اپنے دوست ابو سعید حجویری کے کچھ سوالات پوچھنے پر لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی۔ آپ کی عمر 60 سال ہو چکی تھی کہ ایک دن مرشد کا پیغام آیا کہ میری طرف چلے آؤ۔ مرشد کا حکم پاتے ہی آپ 6 یا 7 آدمیوں کو ساتھ لیے چل پڑے۔ آپ اپنے مرشد کے پاس پہنچے۔ اس وقت ان کی حالت علیل ہو چکی تھی۔ آپ نے ملاقات کی، مرشد کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، اور آپ کے مرشد ابو الفضل رحمت اللہ علیہ نے چند باتیں آپ کو بتلائیں، اور پھر اس دنیا میں اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرتے ہوئے وفات پا گئے۔ 460 ہجری میں آپ کے مرشد کا وصال ہوا۔ 5 سال آپ نے اپنے مرشد کے وصال کے بعد لاہور میں گزارے۔ آپ کے 34 سال لاہور میں مکمل ہوئے۔ 465 ہجری میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کا جنازہ شیخ ہندی نے پڑھایا، جو کہ آپ کے مرید تھے۔ لاہور کی سرزمین کو آپ نے دین الہی سے خوب نوازا۔ بے شمار ہندوؤں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ حق پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ دین اسلام کا حقیقی پرچم آپ نے اپنی روحانی و ظاہری دونوں کاوشوں سے بلند کیا۔ وفات کے 8 سال بعد آپ کا مزار شریف بنایا گیا۔
یہ تعمیر سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنی نے کرائی، جس میں قبر مبارک پر گنبد نہیں تھا۔ مختلف بادشاہ آتے رہے اور آپ کے مزار کے اندر مختلف تعمیرات کرواتے رہے۔ مہارانی کھڑک سنگھ نے مسجد کے ساتھ ایک لمبا ہال تعمیر کرایا تاکہ لوگ اس میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ سکیں۔ داتا صاحب کی بنائی گئی مسجد کو مزید وسیع کیا گیا۔ 1862 میں گلزار شاہ کشمیری نے مسجد دوبارہ سے مغلیہ طرز پر تعمیر کرائی، جس میں 3 گنبد تھے۔ اس کے بعد پھر تعمیر کی گئی اور مزید گنبد بڑھا دیے گئے۔ 1868 میں حاجی نور نے آپ کے مزار پر گنبد تعمیر کروایا۔ 1960 میں یہ تمام تر تعمیرات اور آپ کا مزار محکمہ اوقاف کی زیر نگرانی چلا گیا۔ 1997 میں مسجد کی تعمیر کو بدل کر ترکی طرز تعمیر کے مطابق بنا دیا گیا، جو کہ اب اسی طرز پر موجود ہے۔ اس مسجد میں تقریباً 52,600 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے مزار انور پر ہر ولی آتا ہے، کتب، ابدال، غوث سبھی حاضری دیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مزار انور پر چلہ کاٹا۔ آپ کی چلہ گاہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا یوں ذکر کیا: سید حجویر مخدوم امم، مرید او پیر سنجر راہرم۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں صرف کشف المحجوب کتاب ہی پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ ڈاکٹر نیاز کو کہنے لگے کہ دیکھو یہ کتاب کتنا بڑا خزانہ ہے، سادہ الفاظ میں اتنا بڑا پیغام، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان یہ بھی نہیں سمجھ پاتا